السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گلوبلیات۔ ناظرین، ایک وقت ایسا تھا جب ورچوئل رابطے کے لیے انٹرنیٹ تھے، نہ ہاتھوں اور دماغوں پر چمٹ جانے والے موبائل فونز تھے۔ تب اجتماعی طرز زندگی بھی مختلف تھا، ہمارے اوپینین لیڈر بھی اور قسم کے تھے۔ ہمارے اوپینین لیڈر یا تو پیرنٹس تھے، بڑے بہن بھائی تھے، علاقے کی مسجد کے امام تھے، یا سیاسی لوگ، کونسلرز اور ناظمین تھے، یا پڑھے لکھے لوگ اور اساتذہ تھے۔ لیکن جب موبائل فونز آئے تو ہمارے اوپینین لیڈرز جو ہیں وہ بدلتے چلے گئے۔ موبائل فونز نے اور اس میں آنے والی اپلیکیشنز نے ہماری سوشل لائف پر مختلف طریقے سے امپیکٹ کیا۔ مغرب سے فیس بک اور ٹویٹر آئے، اس نے سب سے پہلے ہماری جو رائے عامہ تھی اس کو تبدیل کیا۔ جیسے میں نے کہا کہ پہلے اوپینین پرسیپشن کے لیے جو ٹولز استعمال ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال تھا، اور وہ کردار تھے جو میں نے آپ کو بتائے، جو اپنی فہم، ذکا، کردار اور اپنے تجربے کی بنیاد پر اوپینین لیڈر تھے۔ لیکن فیس بک کے استعمال کرنے والی نسل نئی تھی، اس کا تجربہ کم تھا اور ان کی اپنی اوپینین تھی اور زندگی کو دیکھنے کا اپنا زاویہ تھا۔ فیس بک نے ہماری اجتماعی زندگی پر بھی مختلف قسم کے اثرات مرتب کیے۔ ایک تو انفرادی زندگی تقریباً ختم ہو گئی اور سوشل لائف سیٹ اپ کا طریقہ کار ہی بدل گیا۔ ہر کسی کو یوں سمجھیں کہ فیس بک اور ٹویٹر نے چوک میں لا کر کھڑا کر دیا۔ پہلے ایک آدمی اگر استاد کے رول میں تھا تو وہ جس قسم کی گفتگو اپنے شاگردوں سے کرتا تھا، ظاہر ہے وہی گفتگو اپنے دوستوں سے نہیں کر سکتا۔ باپ کی بے تکلفی کا جو عالم اپنے احباب میں ہے، اسی طرح کی بے تکلفی کا عالم اپنے اولاد کے سامنے، اپنے بیٹیوں اور بیٹے کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ لیکن فیس بک نے ایک ہی وال کے نیچے کومنٹس کی صورت میں باپ کو، بیٹے کو، بیٹی کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، استادوں کو، سب کو ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ چونکہ یہ فیس بک اور ٹویٹر مغرب سے آئے تھے تو مغرب والوں نے معاشرے پر ان کے اثرات کی سب سے پہلے تحقیق کی۔ ماہنامہ ترجمہ القرآن جو کہ سپٹمبر 2021 کا ہے، اس میں ایک چیپٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اثرات کے حوالے سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس شائع ہونے والے چیپٹر میں فیس بک اور ٹویٹر کے مغربی معاشرے پر ہونے والے ایفیکٹس کے حوالے سے رپورٹس شائع کی گئی ہیں، جس کے مطابق مغرب میں، خاص طور پر یورپ میں اور امریکہ میں، فیس بک اور ٹویٹر کے استعمال کے بعد کپلز کے درمیان علیحدگی کی شرح 20% تک بڑھ گئی۔ اس میں لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رائے ہونا اور مختلف لوگوں کی رائے اس کپل کے دونوں جو پارٹنرز ہیں ان پر اثر انداز ہونا شامل ہے۔ اسی ترجمان القرآن کے ماہنامہ کے سپٹمبر کے جو شمارہ ہے، اس میں عرب کے جو ماہرین سوشل میڈیا ہیں ان کی بھی رائے کو شائع کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق بھی ٹویٹر اور فیس بک نے جو عرب کی آئلی زندگی ہے اس کو ایفیکٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ لیکن بات صرف فیس بک اور ٹویٹر تک نہیں ہے، اور بات صرف عرب اور مغرب کے معاشرے تک نہیں ہے۔ بات اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے کہ صرف مغرب سے ٹویٹر اور فیس بک آئے ہیں، لیکن کچھ اپلیکیشن جو ہیں وہ مشرق سے بھی آئی ہیں، جن میں سر فہرست ٹک ٹاک ہے۔ ٹک ٹاک 2016 میں چین سے متعارف کرایا گیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں میں مقبول ہوتا گیا۔ شروع میں پرانی موویز کے ڈانس ٹیپس اور پرانی موویز کے ڈائلاگز پر مشتمل اس ٹک ٹاک اپلیکیشن نے بہت ہی مقبولیت حاصل کی، خاص طور پر جنوبی ایشیائی ممالک میں۔ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اس کے فالوورز بڑھتے چلے گئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے فیچرز مختلف قسم کے آتے گئے اور اس کے کنٹینٹ میں تبدیلی آتی گئی، اور ایک وقت یہ آیا کہ یہ ٹک ٹاک بھی خاص طور پر جنوبی ایشیا میں اور باقی ممالک میں بھی معاشرے کے اوپر منفی اثرات مرتب کرنے لگا۔ اسی وجہ سے اس کو انڈونیشیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ میں،
بنگلہ دیش میں بین کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن فریڈم آف ایکسپریشن کے سامنے تمام حکومتیں فیل ہو گئیں۔ اور اس ٹک ٹاک نے بھی یہی کیا کہ وہ جو اوپینین لیڈر معاشرے میں موجود تھے، ان کو ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ نوجوان لڑکے لڑکیوں نے، جن کو نہ تو میڈیا ایتھکس کا پتہ تھا، نہ میڈیا نارمز کا پتہ تھا، نہ میڈیا کے لاز کا پتہ تھا، اور نہ ان کو اس بات کا ہی اندازہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں آنے والا یہ میڈیا جو ہے، اس کا لوگوں پر امپیکٹ کس طرح کا ہوگا۔ یہ بات بالکل قابل ذکر ہے کہ ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر سمیت تمام سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، ان پر بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں جو پوزیٹو ہے، لیکن اس بات سے نظریں چرانا کہ ابھی ٹک ٹاک کے برے اثرات بھی معاشرے پر پڑ رہے ہیں، میرا خیال ہے ناانصافی ہے۔ پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو پاکستان میں جہاں پر اچھا کام ہوا ہے، وہیں پر ٹک ٹاک نے نائلہ جٹی سے ایسا کردار بھی پیدا کیا ہے۔ حریم شاہ بھی ٹک ٹاک کی دین ہے، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے صرف اپنی فالوشپ بڑھانے کے لیے اور اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے اپنے کانٹینٹ کو معیار سے گرایا ہوا ہے۔ غیر اخلاقی اور ذو معنی جملے کسنا ٹک ٹاک کی اب ایک پہچان بن چکی ہے۔ ٹک ٹاک پر فیم حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے چتالو چتالیا جھوٹ بولا ہے، یعنی جن نہ منہ نہ متھا تو جن پاڑو لتھا۔ کوئی جو بندہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ ٹک ٹاک پر آ کر کبھی 2 سٹیپ یوں کیے، کبھی 2 سٹیپ یوں کیے، کسی کے ڈائلاگ پر، کسی کے جو اندازے ایکٹنگ ہے اس پر اپنے تھوڑے سے ایفیکٹس ڈالے، اور وہ سمجھتے ہیں وہ سٹار ہیں، اور ان کے بدلے، ویورشپ کے بدلے، ان کو چھوٹی موٹی اپنے علاقے میں ایڈورٹیزمنٹ مل جاتی ہے۔ تو لیکن اوورآل اجمالی طور پہ، مجموعی طور پہ ٹک ٹاک کے نام نہاد سو کالڈ جو سٹارز ہیں، وہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے۔ اور یہ بات صرف پاکستان کی حدود تک نہیں ہے، اگر آپ اس سے باہر نکلیں تو سعودی عرب میں اور یو اے ای میں رہنے والے پاکستانی جو ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس کو دیکھ کے آپ کہیں کہ واقعی یہ ایک مثالی کام ہے۔ بہت سارے ٹک ٹاکرز ایسا کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں جن کو دیکھ کے شرم محسوس ہوتی ہے، اور پاکستان کی بدنامی کا باعث ہیں۔ اور ناٹ اونلی وہ پاکستانی کمیونٹی ان کو دیکھتی ہے، ظاہر ہے انڈین کمیونٹی، بنگلہ دیش کمیونٹی اور لوکل عرب لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو فالو کرتے ہیں، تو وہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر انہی ٹک ٹاکرز کی شکل بگڑتے بگڑتے مینار پاکستان جیسا سانحہ پیش آتا ہے۔ مجھے خود افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد بعض عرب دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی فیم ہے، یہ کون سی ویورشپ ہے، یہ پاکستانی قوم کا کون سا کردار ہے۔ اور میں خود اس بات کا یعنی گواہ ہوں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اناؤنسمنٹ کی گئی، امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اناؤنس کیا کہ پلیز جو لوگ یہاں پر عبادت کے لیے آئے ہیں وہ عبادت کریں، وہ فیس بک کا استعمال نہ کریں، کیونکہ فیس بک وقت کا ضیاع بھی ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں پروڈکٹیو نہیں ہے، اور آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا تقدس اتنا اوپر اور اتنا اعلیٰ ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ آپ وقت ضائع نہ کریں۔ لیکن کیا فیم کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا ضروری ہے؟ کیا غیر معیاری طریقہ کار ہی رہ گیا ہے کہ آپ اپنی ویورشپ بڑھائیں اور 2 ٹکے کی ایڈورٹیزمنٹ حاصل کریں اور لوگوں میں جھوٹ جو ہے وہ پھیلائیں؟ بعض لوگ تو فیم حاصل کرنے کے لیے اپنی جنس تک تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بی بی ایل جو ہے وہ اسی طرح کا ایک نام ہے۔ اسی طرح لوگ کسی کی بھی موت کی جھوٹی افواہ پھیلا کر فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور رہی صحیح کسر چند دن پہلے جدہ میں ہونے والی پاکستانی نائٹ میں آنے والے ٹک ٹاکرز نے ختم کر دی۔ وہاں پر آنے والی فیملیز پر ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے ارد گرد منڈلانے والے ٹک ٹاکرز کو دیکھ کر بعض فیملیز کو ایک وقت یوں لگا کہ اس پاکستانی نائٹ میں آنے کا فیصلہ غلط تھا، اور انہی وجوہات کی بنا پر ہمارے پاس خبریں ہیں کہ پاکستانی ایمبیسی
اور لوکل انتظامیہ مل کر پاکستانی جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کی جو نقل و حرکت ہے یا ان کا جو کانٹینٹ ہے اس کو محدود کرنے کے لیے کوئی کارروائی کرنے والے ہیں. لیکن کیا ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ اس غیر معیاری کانٹینٹ کو ہی اپنا شعار بنائے رکھیں گے؟ کیا وہ معاشرے میں منفی رویے کو ہی پنپنے کے لیے اپنا فوکس کیے رکھیں گے اس بات پہ؟ جب ہم نے یہ جاننے کے لیے ٹک ٹاکر سے رابطہ کیا تو جدہ میں رہنے والے بہت سارے ٹک ٹاکرز نے ہمیں نہ کر دی. کوئی بھی کیمرہ کے سامنے آ کر یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ جس طرح کی پروڈکشن کر رہے ہیں وہ کسی بھی طور پر پاکستانی معاشرے کی عکاسی نہیں کرتی. لیکن ایک ٹک ٹاکر ایسا ملا جس نے اپنی جو ایکیومولیشن آف کریج کی اور کیمرے کے سامنے آئے اور انہوں نے کیا کہا یہ سنیے. ٹک ٹاکرز کا پرائم فوکس صرف اپنی فین فالوئنگ کو بڑھانا ہے. ان کا مسئلہ کانٹینٹ نہیں، ان کا مسئلہ فالوورز اور ویورز ہیں، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ ایک سراسر غلط ٹرینڈ ہے جس کی وجہ سے ٹیلنٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سامنے نہیں آ سکتا. جی آپ نے دیکھا کہ ٹک ٹاکرز بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ غلط قسم کا جو کانٹینٹ ہے وہ پروڈیوس کرنا وہ فالوشپ کے لیے ضروری تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کنسٹرکٹیو نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن لوگ بغیر کسی قید کے، بغیر کسی حد کے، بغیر کسی ڈائریکشن کے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بات افسوس کی یہ بھی ہے کہ وہ ٹک ٹاکرز جو ملینز اور بلینز کی ویورشپ حاصل کر لیتے ہیں ان کو مین سٹریم میڈیا میں جگہ دی جا رہی ہے، مارننگ شوز میں بلایا جا رہا ہے، نیشنل چینل کے اوپر ان کو آن ایئر کیا جا رہا ہے. بھئی ان چند ٹک ٹاکرز نے کون سا ایسا کنسٹرکشن کا کام کر لیا معاشرے کے لیے کہ آپ ان کو ان لوگوں کی ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں مارننگ شو میں جہاں پر دانش مند آتے ہیں، یہاں پر اپنے اپنے شعبوں میں اعلیٰ کردار ادا کرنے والے لوگوں کا انٹرویو کیا جاتا تھا، جو لوگوں کے لیے رول ماڈل تھے. اپنی ٹی آر پی کی اپنی یعنی نام نہاد ٹی آر پی کے لیے آپ ان لوگوں کو مارننگ شو میں بلا رہے ہیں. اس طرح کے شوز پر ان بچوں پر، ان نوجوان لڑکے لڑکیوں پر کیا اثر آئے گا جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں اپنی محنت کے ساتھ اپنی تعلیم میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں جگہ دی جا رہی؟ کیا ان کے لیے انف جگہ بچ گئی ہے کہ بعد میں یہ لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی جگہ پا رہے ہیں؟ تو اس رویے کے لیے ہم نے پاکستان میں ان لوگوں سے رابطہ کیا ہے جو پچھلے 10-12 سال سے مین سٹریم میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ریڈیو کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی ایک نظر رکھتے ہیں، اپنا ایک تجزیہ رکھتے ہیں اور ان کا ریسرچ پہ بھی کام ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے مین سٹریم میڈیا کی، تو مین سٹریم میڈیا بھی ریٹنگ کے لیے کام کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر انہیں اس چیز میں ریٹنگ مل رہی ہے تو وہ اس کو کور کریں گے، ان لوگوں کو جو ہے وہ سٹار بنا کے پیش بھی کریں گے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو یہاں پر میں ضرور اختلاف کروں گا کہ ان لوگوں میں ٹیلنٹ بے شک کوئی ہوگا، لیکن آخر ٹک ٹاک پہ ہوتا کیا ہے؟ ڈائلاگز کسی کے، گانے کسی کے، آپ صرف اس پر لپ سنگ کر رہے ہیں، آپ صرف اس پر جو ہے وہ ڈانس کے 2 سٹیپ کرتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے سبسکرائبرز ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کی جو ہے وہ فین فالوئنگ ہے. لیکن مین سٹریم میڈیا جب ان کو لے کر آتا ہے سامنے تو پھر کیسی چیزیں سامنے آتی ہیں؟ پھر حریم شاہ جیسی جو معاملات ہیں وہ سامنے آتے ہیں. پھر ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے عائشہ اکرم والا، پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو ان چیزوں کو ایوائڈ کرنے کے لیے، ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنے کے لیے میرے خیال سے مین سٹریم میڈیا کو تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہیے. تو جہاں تک مین سٹریم میڈیا کی بات ہے تو مین سٹریم میڈیا کو ہرگز ایسے جو ٹک ٹاکرز ہیں جو صرف فیم کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے، تو مین سٹریم میڈیا کو بھی ایسے ٹک ٹاکرز کو نہیں دکھانا چاہیے. یہ نوجوان نسل کے لیے ایک نیگیٹو امیج جائے گا کہ پاکستان میں صرف ایسی ویڈیو چلتی ہیں جن کا مٹیریل جو ہے وہ بی کیٹیگری کا ہوتا ہے. تو مین سٹریم میڈیا کو بھی ٹک ٹاکرز کو زیادہ نہیں دکھانا چاہیے.
جی آپ نے دیکھا کہ مین سٹریم میڈیا وہ چاہے الیکٹرانک ہو، اخباری صحافت ہو یا ریڈیو کی صحافت ہو، اس میں کام کرنے والے لوگوں کو یہ ادراک ہے کہ یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں خاص طور پر، اور سوشل میڈیا کے وہ ایکٹیوسٹ، وہ انفلوئنسر جو صرف فالوشپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو مین سٹریم میں لا کے بٹھانا زیادتی ہے، غلط بات ہے۔ ایسا رویہ ہے جس کو پروموٹ نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن کیا کریں، ٹی آر پی کے لیے مین سٹریم میڈیا یہ کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا ایسے ہونا دینا چاہیے؟ ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ کیا کوئی باؤنڈری ہونی چاہیے جہاں پر آپ کو اخلاقی ویلیوز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہو، جہاں پر آپ کو معاشرے میں پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنا ہو؟ کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں ساری حکومتیں میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کے لاز، کوڈ آف کانڈکٹ اور ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ اناؤنس کرتی ہیں۔ پاکستان میں بھی ان دنوں پاکستانی حکومت ایک اتھارٹی بنانا چاہ رہی ہے جس کی پورا پاکستانی مین سٹریم میڈیا مخالفت کر رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں پاکستانی حکومت سمیت باقی حکومتوں کو بھی مین سٹریم میڈیا کے ضابطہ اخلاق کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ کیا ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو، ان ایکٹیوسٹس کو، ان نام نہاد دانشوروں کو، جیسے میں نے کہا کہ منہ نہ متھا اور جن پاڑو لتھا، ان کو آزادی دے دی جائے مادر پدر، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ان کو چھوٹ دے دی جائے کہ جو مرضی کرتے پھریں، جو مرضی معاشرے میں خرابیاں پیدا کریں، جہاں مرضی نکل جائیں، کسی جغرافیائی، کسی نظریاتی حدود کی جو ہے وہ پاسداری نہ کریں؟ یہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ مکمل طور پر پابندی لگا دینا بھی بات درست نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان میں ٹاپ لیول پر میڈیا میں کام کرنے والے جو ایکسپرٹس ہیں اور جو ایجوکیشنسٹ ہیں میڈیا کے، یونیورسٹیز میں جو بچوں کو مین سٹریم میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی تعلیم دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی لیا جائے، اور وہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا امپیکٹ رکھتے ہیں، جن کی لاکھوں کی فالوشپ ہے، سبسکرپشن ہے، ان کو بھی بٹھایا جائے اور ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے جس میں سب لوگ راضی ہوں۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، معاشرے کے ہر فرد کو، آپ کو، مجھے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے۔ یہ جو فالوشپ آتی ہے، یہ جو ویورشپ آتی ہے، وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں ان کو جو فالو کر رہے ہیں؟ بھئی آپ جیسے لوگ، عام لوگ، میرے جیسے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ فالو کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی شاید ذاتی زندگی میں جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، وہ ایسا کنٹینٹ دیکھتے ہیں جو وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا پسند نہیں کرتے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں عام نہیں ہونی چاہیے، تو ان کو اس کی ویورشپ سے بھی پرہیز کرنی چاہیے، سبسکرپشن سے بھی پرہیز کرنی چاہیے، اس طرح کے چینلز کی، اس طرح کے انڈیویجولز کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ یہ آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مجھ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ہر اس بندے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری نارمز اور ویلیوز کو سیکیور رہنا چاہیے، ہماری جو نظریاتی حدود ہیں ان کی پامالی سے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ پاکستان کی مینار پاکستان جیسے واقعات سے بدنامی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی مزید مختلف انواع کے ٹاپکس لے کر تجزیہ بھی پیش کریں، اور معاشرے کے مختلف ایکسپرٹ جو لوگ ہیں ان کی اوپینین بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں، تاکہ ہم ذاتی طور پر اپنے چینل سے، گلوبلیات سے ایک پازیٹیو امیج اپنا بھی، اپنے معاشرے کا بھی اور اپنے ملک کا بھی پروڈیوس کر سکیں۔ اظہر حسین نوری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔